پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ عزیز طلباء، آج ہم غالب کی حکیمانہ دانش اور فہم و فراست پر گفتگو کریں گے۔ غالب پر بے شمار مضامین اور مقالات و کتابیں نہ صرف اردو بلکہ ہندوستانی اور بیرونی زبانوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ کئی روز تلاش و تجسس کے بعد ایک موضوع ذہن میں آیا کہ کیوں نہ غالب کی حکیمانہ دانش اور فہم و فراست پر گفتگو کی جائے، جس نے غالب کی شاعری اور شخصیت کو شعرۂ آفاق بنا دیا۔ غالب نے اپنی عظمت کا اعتراف خود بھی اس شعر میں کیا ہے: ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں ہو۔ غالب کا انداز بیان اور طرز فکر دوسرے شعراء سے بالکل مختلف اور ممتاز نظر آتی ہے۔ وہ ایک جینیس تھے۔ غالب اردو شاعری میں ایک نادر مظہر ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ منفرد ہی نہیں، سب سے نمایاں اور بلند بھی ہے، کیونکہ غالب کی شاعری ان کے عمیق ذہنی فکر کا رد عمل ہے۔ غالب کی شاعری میں انسان کی عظمت اور انسانیت کا تصور بہت مثبت نظر آتا ہے۔ غالب کی دانش و بصیرت عقلیت پسندانہ تھی۔ ان کے یہاں انسان اور انسان کی عظمت اور اس کی قوت کا تصور اپنے عہد کی نشت ثانیہ سے ماخوذ ہے، کیونکہ انسان سازی ہی کائنات کا پیمانہ ہے۔ غالب کی انسان دوستی سے ادب میں سائنٹیفک شعور پیدا ہوا۔ انہوں نے انسانی مساوات اور برابری نیز انسان کی محرومیوں اور مجبوریوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ان کے یہاں حرکت ہے، عمل ہے اور خوب سے خوبصورت تر کی تلاش ہے۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ غالب نے انسانی فلسفے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں غالب کی عظمت کے بہت سے پہلو سامنے آتے ہیں، وہیں ان کا مرکزی پہلو انسان دوستی، ترقی پذیر خیالات اور فکر ہے، اور ہر اعتبار سے جدت حاوی نظر آتی ہے۔ غالب آفرینش اور آفریدگار کی حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔ وہ عالم اور ماورائے عالم دونوں کے عارف ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنی فکر و نظر کو بیشتر انسان اور انسانیت کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ وہ انسانی دنیا اور انسانی فطرت کے رموز و نکات سے بخوبی واقف ہیں۔ غالب کی زندگی بذات خود محرومیوں کا شکار تھی۔ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ انہوں نے انسان کی قدر و قیمت کو پہچانا اور زندگی کو برتا، اور اس سے جو فلسفہ ابھر کر آیا اسے پیش کیا۔ یعنی ندرت غالب کی شاعری کا امتیازی وصف قرار دیا گیا۔ غالب جس عہد میں پیدا ہوئے وہ عقلیت پسندی کا دور تھا، اور عام طور پر لوگ عملی پہلوؤں پر نظر رکھتے تھے۔ غالب نے بھی زندگی کے عملی پہلو کو دیکھا اور برتا۔ غالب سے قبل اردو شاعری جذبات اور محسوسات تک محدود نظر آتی ہے۔ اس میں فکر و تعقل کو دخل نہیں تھا۔ اردو شاعری میں فکر و تعقل کے حوالے سے کوئی تحریک بھی نہیں ملتی، البتہ منطقی اضمحلال ضرور رہا۔ غزل حاوی رہی اور صرف حسن و عشق تک محدود رہی۔ غالب فلسفی تھے اور نہ مفکر، لیکن غالب اردو کا پہلا شاعر ہے جس نے تفکر اور تعقل کو اردو شاعری میں جگہ دی۔ اگر یہ کہا جائے کہ فکر کا عنصر اردو شاعری میں غالب سے شروع ہوتا ہے اور غالب ایک مفکر شاعر تھا تو بے جانا ہوگا، کیونکہ غالب بذات خود فکری ذہن رکھتے تھے، صاحب نظر تھے۔ ان کے یہاں ابتدا ہی سے جذبے کی جگہ فکر کار فرما رہی۔ غالب کے یہاں یہ فکری انقلاب دراصل کلکتہ کے سفر کا رہی منت ہے۔ کلکتہ کے عنصر نے
غالب کی طرز فکر میں انقلاب برپا کر دیا، کیونکہ غالب نے پہلی بار انگریز خواتین کو انگریزی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے سنا اور دیکھا، ان کی بود و باش کے مختلف پہلو دیکھے اور انگریزوں کی ترقی دیکھی۔ کلکتہ سے واپسی پر سفر کے دوران جب وہ بنارس، اٹاوہ اور عظیم آباد وغیرہ شہروں سے گزرے تو وہاں کی زبان، تہذیب، رسم و رواج اور طرز زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ان سب تجربات سے ان کے اندر ایک ذہنی بیداری پیدا ہو گئی۔ صبح دم دروازۂ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ غالب کی شاعری کا موضوع ان کے شدید ذاتی تاثرات ہیں۔ ان تاثرات پر ان کے بے چین اور عمیق ذہن کا رد عمل ہے۔ غالب کا تجربہ حقیقی اور عملی ہے، کیونکہ غالب کے یہاں تفکر ان تمام تجربوں کا اظہار ہے جو ذہن اور روح کی گہرائیوں میں جذب ہو کر ابھرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں تعقل کا عنصر تمام دوسرے عناصر پر فوقیت رکھتا ہے۔ غالب عینیت پسند اور صوفی مشرب تھے۔ ان کا متجسس ذہن کائنات اور انسانی زندگی کے مسائل کے گرہ کشائی میں لگا رہتا تھا۔ ان کے یہاں انہی فلسفیانہ نظریوں کا شعور اور عکس ملتا ہے جو انہوں نے طوسی، ابو علی سینا، عراقی، غزالی، جامی اور رومی سے ذہنی ورثے کے طور پر پائے ہیں۔ تاہم ان کی فکر میں ذاتی انکشاف کی تازگی موجود ہے۔ غالب کے لیے پوری کائنات ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کے اسرار و رموز کی پردہ داری بھی وہ کسی بندھے ٹکے نظریے میں یا مسلمہ نظام کی مدد سے نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا حکیمانہ ذہن ان مختلف مسائل کی توجیہ زیادہ تر توانائی کے بلبوتے پر کرنا چاہتا تھا۔ غالب کی حکیمانہ دانش کی مثالیں ان کے متعدد اشعار سے دی جا سکتی ہیں، جن میں ان کے خلاقانہ تخیل اور نکتہ آفرینیوں کے ثبوت ملتے ہیں۔ دیکھو اے ساکنان خطہ خاک، اس کو کہتے ہیں عالم آرائی، ہے ہوا میں شراب کی تاثیر، بادہ نوشی ہے بادہ پیمائی۔ غالب کی شاعری میں قول محال یعنی پیراڈاکس اور نکتہ آفرینی وٹ کو بڑا دخل ہے۔ قول محال سے مراد ہے کہ بظاہر مفہوم عام رائے کے خلاف ہو، لیکن الفاظ کی گہرائی میں دیکھا جائے تو معنی خیز ہو۔ وفور اشک نے کاشانے کا کیا یہ رنگ، کہ ہو گئے میرے دیوار و در و دیوار۔ آگ سے پانی میں بجھتے وقت اٹھتی ہے صدا، ہر کوئی درماندگی میں نالے سے ناچار ہے۔ غالب نے وحدت وجود کے نظریے کو قبول کیا، کیونکہ انہیں یہ نظریہ مولانا فضل الحق خیر آبادی کی صحبتوں سے ملا۔ ہر چند ایک شے میں تو ہے، پر تجھ سی کوئی شے نہیں ہے۔ ڈاکٹر بجنوری غالب کو رب النوع تسلیم کرتے ہیں اور دیوان غالب کو ایک الہامی کتاب مانتے ہیں۔ غالب کو آفرینش کائنات اور حیات انسانی کی تمام رموز و اسرار کا پورا ادراک حاصل تھا۔ بیک وقت حکیمانہ بصیرت اور فنکارانہ سلیقے کے ساتھ نازک اشاروں میں بیان کرنے کی قابلیت رکھتے تھے۔ غالب اپنے عہد کے مخلوق بھی تھے اور ایک نئے عہد کے خالق بھی۔ نظر میں ہے ہماری جادۂ راہ فنا غالب، کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے سائے پریشاں کا۔ متعدد جگہوں پر غالب کی ذہانت اور فطانت کے ثبوت ملتے ہیں۔ اس کی ایک مثال غالب کے لطائف بھی ہیں۔ غالب ایک ذہین آدمی تھے، اور ذہین آدمی زمانہ ساز بھی ہوتا ہے۔ ان کی نظر ماضی پر بھی تھی اور مستقبل پر بھی تھی۔ انہوں نے مشکل پسندی کو آسان بنایا اور سر سید کو بھی آسان زبان استعمال کرنے کا
مشورہ دیا۔ سر سید غالب کو چچا کہا کرتے تھے۔ غالب کو اپنی خودی کا گہرا احساس تھا۔ وہ اس زندگی کا گہرا شعور رکھتے تھے جو ان کے باطن میں ہنگامہ پرور تھی۔ ان میں دیوزادوں جیسی فہم و فراست اور قوت فیصلہ تھی۔ غالب کے یہاں ہمیں جدید ذہن کا بڑا کامیاب نمونہ ملتا ہے اور ذہنی بیداری نظر آتی ہے۔ غالب کے افکار میں تخلیقی بلندی تھی اور انہیں آنے والے وقت کی اہمیت کا پورا اندازہ تھا۔ غالب کا بیان ہے جو انہوں نے ایک اپنے فارسی شعر میں کہا ہے کہ میری آنکھ جو کچھ دیکھ سکتی ہے کسی اور کی نظر اسے نہیں دیکھ سکتی۔ غالب نے اپنی فنی اور فکری حکمت عملی اور تخلیقی رویوں کی وساطت سے اردو شاعری کے ذہنی افق کو بلندی عطا کی۔ گویا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خاماں نوائے سروش۔